اللہ سبحان اللہ، راہ جناح کوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آؤ تھوڑی دیر ہم ذکر و اذکار کی مجلس سجائیں۔ عزیزان گرامی، آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کر دوں کہ ذکر الہی کے بہت سارے صیغے اور بہت سارے طریقے، انہی میں ایک ہے ذکر خفی، ایک ہے ذکر جلی، ایک ہے ذکر جلی ما اشارات، ایک ہے ذکر جلی بغیر اشارات۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو حقی نہیں مار رہے ہیں۔ یہ حقی مارنا کا جو لفظ ہے یہ بھی ہندوستانی لفظ ہے۔ حق کہنے کو حقی مارنا عام لوگوں نے کہنا شروع کر، اور یہ جو سروں کو گردش دیتے ہیں اس کے بھی سینکڑوں اصول ہیں۔ صرف اس طریقے سے کرنا، اس طریقے سے کرنا، بائیں گھٹنے تک کے سر جھکانا، بائیں گھٹنے سے دائیں گھٹنے پر لانا، اور یہ لانا تو کس حرف پر کہاں سے کہاں تک پہنچانا، کہاں سے کون سا حرف شروع کرنا، اور کب کہاں الا اللہ کی ضرب لگانا، یہ ما اشارات بہت تفصیل طلب باتیں ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں ہم بیان نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی کے دل میں یہ آئے کہ یہ ذکر تو بغیر ہلے ڈولے کر رہے ہیں، تو وہ طریقہ بھی بزرگوں کا بتایا ہوا، یہ طریقہ بھی بزرگوں کا بتایا ہوا۔ ایک ذکر حدادی ہوتا ہے، ایک ذکر ارہ ہوتا ہے، ایک ذکر کشاکش ہوتا ہے۔ ذکر کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اب جسے شوق ہو بشرط فرصت آئے اکیلے میں، یہاں تو چند منٹ بیٹھ کر واز سننے کی لوگوں کو فرصت نہیں ہے، ان سب باتوں میں کون کیا ہے، ورنہ بزرگوں کا تحدیث نعمت کے طور پر ہم عرض کریں۔ ابھی میں 2 گھنٹے سے بیٹھا ہوں، ذرا سی بھی اتنا پہلو بدلا ہوں میں کمر جھکایا، اور ہماری یہ جوان بہت سارے پتہ نہیں کتنی بار پہلو بدل چکے۔ ہم نے 4 5 گھنٹے ایک پہلو میں بیٹھ کے ذکر کیا، وہ وقت بھی تھا، اور الحمدللہ ابھی بھی اتنی ہمت ہے، اپنی بل پر نہیں، اللہ کی عطا پر، کہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے ذکر و اذکار ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں پر آج جو ہم ذکر کر رہے ہیں وقت کی تنگی کی وجہ سے، وہ اس کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے صرف یہ ذکر کر رہے ہیں تھوڑا تھوڑا، تاکہ آپ کو سب چیزوں کا لطف ملتا جائے۔ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ جو تھوڑی دیر ہم نے ذکر الہی کیا اس کا مفہوم بھی تھوڑا سا سمجھ لے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اسی کا ترجمہ ہے لا معبود الا اللہ، عبادت کے لائق سوائے اللہ کے کوئی نہیں، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ لا معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں الا اللہ، مگر اللہ کا۔ عبادت ہوگی صرف اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور جب ایک ذاکر، ایک سالک صلاح السلوک میں ایک منزل آگے بڑھتا ہے تو لا معبود الا اللہ کے بعد وہ اس منزل پر پہنچتا ہے لا مقصود الا اللہ، میرا کوئی مقصود نہیں ہے سوائے اللہ کے، میرا مقصد ہے صرف رب کو راضی کرنا۔ نہ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ، اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ جنت مل جائے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ جنت مل جائے، اس کا مقصد صرف یہ ہے اللہ راضی ہے، میرا مقصد حقیقی اللہ راضی۔ لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جب انسان اپنی زندگی کا مقصد بنا لے رضائے الہی، اللہ کی رضا کو مقصد بنا لے، تو پھر وہ اس منزل پہ اللہ اسے فائز کر دیتا ہے کہ اسے کہنا پڑتا ہے لا مطلوب الا اللہ، مجھے اللہ کے علاوہ کسی سے مطلب ہی نہیں، اللہ کے علاوہ میرا کوئی مطلوب ہی نہیں ہے۔ یہ بیوی، یہ بچے، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کاروبار کچھ نہیں۔ یاد رکھیے بھی اختیار کیے، مال و دولت بھی اختیار کی، کھایا بھی، پیا بھی، کمایا بھی، اللہ کی راہ میں لٹایا بھی، لیکن یاد رکھنا کہ ان کا شادی کرنا، بیاہ کرنا، بچے پیدا کرنا، ان کا روزی کمانا، ان کا کھانا
خدا کی قسم اپنے نفس کے لیے نہیں تھا، وہ کھاتے تھے اس لیے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کھاؤ تو کھاتے تھے۔ ان کا اللہ اور رسول کا حکم ہے شادی کرو تو کرتے تھے، اللہ رسول کا حکم ہے کہ مخلوق خدا کے حقوق کو ادا کرو، وہ کرتے تھے۔ بچے پیدا کرنا اللہ رسول کا حکم ہے تو کرتے تھے، ورنہ وہ اپنی طبیعت سے کبھی یہ سب کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے وہ کہتا، وہ اس کہنے میں حق بجانی تھے، لا مطلوب الا اللہ، مجھے دنیا سے کوئی مطلب نہیں۔ کوئی کہے کہ مطلب نہیں، پھر یہ اتنے بچے، یہ بیوی، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ کاروبار، کہا کہ یہ بھی اللہ کی رضا کے حصول کا واسطہ اور وسیلہ، لا مطلوب الا اللہ۔ اور جب ایک فقیر، ایک طریقت کا چلنے والا، ایک سالک راہ خدا لا مطلوب الا اللہ کی منزل پر فائز ہو جاتا اور اس کا قلب جاری ہو جاتا ہے، تو قلب جاری کے بعد وہ اس منزل پر پہنچتا ہے کہ لا مشہود الا اللہ، اب مجھ کو کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ اصل شہود، شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود، شاہد و مشہود ایک ہے، ایک ہی ہے، اسی کا جلوہ سر بسر ہے، اسی کا جلوہ ہر جگہ، وہی ہے، وہ تو یا من ہوں، میں کچھ نہیں ہے، تو باقی میں کچھ نہیں۔ تو وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے لا مشہود الا اللہ، مجھے کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو کہے کہ ہم تو درختوں کو دیکھیں، پہاڑوں کو دیکھیں، آبشاروں کو دیکھیں، دریا کی روانی دیکھیں، ہوا کی گنگناہٹ دیکھیں، ہم انسانوں کو دیکھیں، ہم اپنے بال بچوں کو دیکھیں، یہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا مجھے ان میں بھی اللہ ہی کا جلوہ نظر آتا ہے، ہر سو نظر آتا ہے تو جلوہ، لا مشہود الا اللہ، مجھے کچھ نظر نہیں آتا۔ جب اس منزل سے بھی فقیر آگے بڑھ جاتا ہے، سالک جب اس سے آگے بڑھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے یا ہو، اے وہ، یا من ہو، اے وہ ہی وہ، یا من لا الہ الا ہو، میں بھی نہیں، کوئی غیر اللہ نہیں، الا ہو، مگر ہو۔ اور کہتے کہتے واقع کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے لا موجود الا اللہ، کائنات میں کوئی چیز کا وجود ہے ہی نہیں، اگر وجود ہے تو صرف وجود حقیقی اللہ رب العزت۔ پھر کوئی پوچھے کہ اگر صرف اللہ ہی کا وجود ہے تو یہ جو ہم سب نظر آ رہے ہیں، یہ ہم سب کیا ہے؟ میاں یہ ہم سب دھوکہ ہیں، ہم سب دھوکہ ہیں، بقا ذات صرف اللہ کی ہے، اصل شاہد وہی مشہور، وہی حاکم، وہی سب کچھ ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ۔ ہم جو کچھ دنیا میں دیکھتے ہیں سب دھوکہ ہے، صرف ایک حقیقی ذات ہے تو اللہ کی، لا موجود الا اللہ۔ اور ہم یہ سب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے، وہ ہے، میں ہوں، تو ہے، اس کو سمجھنا ہے تو یوں سمجھو کہ جب سمندر میں پانی ہلکورے لیتا ہے تو سمندر کے اندر یا پانی کے بہنے میں کچھ ہوا چلتی ہے تو بلبلے نظر آتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ بلبلا، وہ بلبلا، وہ بلبلا، وہ بلبلا، لیکن وہی بلبلا جب ایک ہوا چلتی ہے تو پانی میں چلا جاتا ہے، کہاں گیا بلبلا؟ بلا تشبیہ و تمثیل ہم سب بلبلے ہیں، کچھ نہیں، اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو لا موجود الا اللہ، اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں بتوالا بنائے، اللہ ہم سب کو اپنی سچی محبت، اپنے رسول کا سچا عشق عطا فرمائے۔ آپ معمار ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔